بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اس دنیا میں انسان کا دل سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پورے دل سے چاہو۔ اگر آپ کی چاہت میں سچائی ہے تو آپ سے حاصل کر کے ہی رہو گے، اور لا آف اٹریکشن بھی تو یہی ہے نا۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم اپنے دل سے جو چاہتے ہیں وہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اب ہر کسی کے دل میں کامیابی کا، ایک اچھی خوشحال زندگی کی چاہت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دل سے کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی دکھی ہو یا مصیبتیں پریشانیاں ہوں۔ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی وہ رہتا تو دکھی ہی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے دل سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، نام، عزت، شہرت۔ اس دنیا میں کون ایسا ہے انسان جو دل سے ناکام ہونا چاہے، غریب رہنا چاہے؟ تو پھر یہ بہت ہی غلط ہے کہ سچے دل سے آپ جس چیز کی چاہت کرو اور وہ آپ کو ضرور یا پھر کوئی اور بات ہے ملے گی بھی یا نہیں۔ ہمارے اندر ہی یا پھر کوئی خامی ہے یا کوئی ہم غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی چاہت کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو کیا آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ آج کی کہانی سن کر آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ کو وہ طریقہ، وہ وظیفہ مل جائے گا جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے دل سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لا آف لائف یا لا آف ڈائریکشن کیسے کام کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دکھوں اور تکلیفوں نے اس کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ گھر کی پریشانیاں، کام کی پریشانیاں، اس کا تو جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ان دکھوں، پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پائے۔ سو جتن کر کے دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم کسی بابا جی کے پاس، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کی خدمت کرو اور اپنی مشکل کا حل پوچھو۔ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہیں کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ ضرور بتائیں گے۔ اس آدمی نے سوچا کہ جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے دوست نے اسے جس بابا جی کے بارے میں بتایا تھا وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے ہی لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے بابا جی کے پاس جاتے اور اپنی مشکل ان سے بیان کرتے۔ بابا جی ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں کوئی نہ کوئی وظیفہ بھی بتاتے۔ وہ آدمی بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ تو جیسے ہی اس آدمی کی باری آئی تو اس نے بابا جی کو بتایا کہ میں اپنی زندگی میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ میں نے ان مشکلوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، ہر طریقہ آزمایا، لیکن ایک کے بعد ایک مشکل آتی جا رہی ہے۔ پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آپ کے پاس بڑی امید لے کے آیا ہوں۔ آپ مجھے کوئی راہ دکھائیں، مجھے کوئی راستہ بتائیں کہ مجھے اپنے دکھوں سے چھٹکارا مل جائے۔ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑی سی بڑی قیمت دینے کو بھی تیار ہوں۔ بابا جی نے محسوس کیا کہ یہ بندہ تو بہت ہی پریشان ہے اور دکھی ہے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس طرح میں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کے چہرے پر امید نظر آئی۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، کسی طریقے سے میرے دکھ ختم ہو جائیں۔ بابا جی نے کہا پھر سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں جس سے تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اب جب تم نے یہاں سے نکلنا ہے، اپنے گھر جانا ہے، تو راستے میں تم نے دل ہی دل میں یہ کہتے جانا ہے کہ میں سخی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، میں سخی ہوں۔ بار بار تم نے اپنے دل میں یہی دہرانا ہے اور یہ وظیفہ تم نے 3 دن تک کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ زبان پر نہیں آنا چاہیے، یہ صرف دل ہی دل میں کرنا ہے، منہ سے نہیں بولنا اور نہ کسی کو بتانا ہے۔
اب وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا، بابا جی بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سے میرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے صرف یہ بولنے سے۔ بابا جی مسکرائے اور کہا جہاں تم نے اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے ہی لگا تھا کہ بابا جی نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہا دیکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی تم یہ وظیفہ کرو تو اس دوران تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ بندر کا خیال آ گیا تو یہ وظیفہ بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کہا بابا جی مجھے تو زندگی میں آج تک کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، تو آپ اب کیسے آئے گا؟ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں ورد کر رہا تھا میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک بندر کا خیال آ گیا اور فوراً چلا بھی گیا، لیکن وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک تو مجھے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، اب تو یہ اچانک کیسے آ گیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اب وہ بے دہانی سے چلتے چلتے بندر کے خیال کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے پھر اپنے وظیفے فوکس کیا اور پھر بولنا شروع کیا میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ تھوڑی آگے جا کر اس کی نظر ایک اوپر اٹھی دوسرے درخت کی ٹہنیوں پر جھولتا ہوا بندر نظر آیا۔ پھر اس نے اس کے دل میں پھر بندر کا خیال آ گیا۔ اب وہ پوری کوشش کر کے اس خیال کو روکنے لگا، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینکنا چاہتا تھا، بندر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ یہی جدوجہد کرتے کرتے وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا تو گھر کے باہر اس کے گلی میں ایک آدمی بندر کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اب تو وہ آدمی سچ میں پریشان ہو گیا، یہ کس طرح کا وظیفہ ہے؟ آج تک تو مجھے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، لیکن آج مجھے کیا ہو گیا؟ اب مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ ساری رات وہ جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح سویرے اٹھ کر بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ جب سے آپ نے بندر کے بارے میں سوچنے کا کہا ہے، نہ سوچنے کا کہا ہے، اس وقت سے مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ میرے دل سے بندر کا خیال نہیں جا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جب میں آپ کے پاس بیٹھا تھا ابھی بھی بیٹھے ہوئے مجھے بندر نظر آ رہا ہے، لیکن جب کل میں آیا تھا تو مجھے کوئی بندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے، جب تم کل مجھے ملنے آئے تھے تو انہی درختوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، لیکن کل تمہیں یہ نظر نہیں آئے، تمہارا دھیان ان کی طرف گیا ہی نہیں، کیونکہ تب تمہارا دھیان صرف تمہارے دکھوں پریشانیوں پر تھا۔ ہم جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی چیز ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، اس کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، وہ گہری ہو جاتی ہے۔ ہم جتنا بھی اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں وہ ہمارے دل میں اتنی ہی گہری ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے پورے وجود پر چھا جاتی ہے، ہماری ذات کو اپنے اثار میں لے لیتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے۔ اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی ہوں، ہماری زبان بھی یہی بولتی ہے میں سکھی ہوں سکھی ہوں، لیکن کہیں اندر ہمارے دل میں دکھ سمائے ہوتے ہیں۔ ہم نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ ان سے ہماری جان نہیں چھوٹنے والی ہے، میرے حالات نہیں بدلنے والے، اس لیے اپنی زبان سے بار بار بولنے سے کہ میں سکھی ہوں سکھی ہوں سے ہم سکھی نہیں ہو جائیں گے۔ اس وقت تک جب تک یہ بات ہمارے اندر ہمارے دل میں نہیں سمائے گی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ہمارے اندر ہمارے دل میں کیسے سمائے گی؟ تو بابا جی نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ جب تک اپنے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کو سوچتے رہیں گے تب تک آپ ایسے ہی دکھ اور پریشانی میں رہیں گے۔ اس لیے اپنے ذہن کو ان سوچوں سے، ان خیالوں
اسے آزاد کر دو۔ جو چیز ہم اپنے ذہن میں ایک بٹھا لیتے ہیں تو پھر وہی چیز ہمارے ذہن پہ سوار رہتی ہے۔ اس لیے جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دور ہو جائے آپ سے، تو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، کسی اور چیز پہ فوکس کر دیں۔ جب آپ اس چیز کے فوکس کریں گے تو پہلی چیز آپ کے ذہن سے خود بخود نکل جائے گی۔ جزاک اللہ۔